السوال السابع، جی ساتواں سوال، السوال السابع، ساتواں سوال، ما قولکم فی تکثیر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہو، کیا کہتے ہو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کے بارے میں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور دلائل الخیرات والاوراد یہ پڑھنے کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے کہ یہ کتاب پڑھنا بھی جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، اچھا جواب پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یستحب عندنا، ہمارے نزدیک مستحب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ کیا کیا جائے بھائی؟ سلام پڑھا جائے۔ وہ من ارج الطاعات، اور یہ طاعات میں سے کیا ہے بھائی؟ موجب ہے۔ وہ احب المندوبات، مندوبات میں زیادہ محبوب ہے۔ سواء کانا بقراءۃ الدلائل، چاہے وہ دلائل الخیرات اوراد صلاۃ یا دلائل الخیرات کے ذریعے سے ہو، یا ان اوراد جو درود شریف پر کیا گئے ہیں بھائی؟ لکھے گئے ہیں، فی ذالک اس معاملے میں، او بغیرہ یہ اس کے علاوہ۔ ولکن الافضل عندنا، لیکن افضل ہمارے نزدیک یہ ہے، ما صح بلفظہ، ہمارے نزدیک وہ درود پڑھنا زیادہ افضل ہے، ما صح بلفظہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے الفاظ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ ولو صلی، اگر کسی شخص نے درود پڑھا بغیر ان الفاظ کے ساتھ، ما ورد عنہ علیہ السلام، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، لم یخل عن الفضل، یہ بھی کس فضیلت سے خالی نہیں ہے، یعنی ان کے پڑھنے میں بھی فضیلت ملے گی۔ ویستحق بشارۃ، اور وہ شخص جو ہے اس بشارت کا، اس خوشخبری کا مستحق ہو جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من صلی علیہ صلاۃ، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرًا، اس کو پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وکان شیخنا، اور ہمارے شیخ علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دلائل الخیرات خود پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے مشائخ اخر، یعنی ہمارے سادات، وقد کتب فی ارشاداتہ، انہیں اپنے ارشادات کے اندر یہ لکھی ہے، کس نے؟ مولانا مرشدنا قطب العالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر، اپنے ارشادات کے اندر، یعنی اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے نقل کی ہے اور لکھی ہے کہ اس دلائل الخیرات کو پڑھا جائے۔ وہ امر اصحابہ، اور انہوں نے اپنے اصحاب یعنی اپنے مریدوں کو حکم بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، بیان اسی کے پڑھنے کا۔ وکانو، اور وہ لوگ جو ہے دلائل الخیرات کو کیا کرتے تھے بھی؟ روایت کرتے تھے، روایتاً، مطلب اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ مجھے فلاں بزرگ نے پڑھائی، اس کو فلاں بزرگ نے، جس طرح حدیث کی ایک روایت ہوتی ہے، دلائل الخیرات کی بھی اس طریقے سے کیا ہوتی تھی بھائی؟ روایت، ٹھیک ہے بھائی۔ اور وکان یجیز و اصحابہ، اور وہ اجازت دیا کرتے تھے اپنے اصحاب کو دلائل الخیرات پڑھنے کی، حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ تھا، سوال 7واں یہ پوچھا جا رہا ہے، کیا تمہارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، اور دلائل الخیرات جو کتاب ہے جو درود شریف کے صیغوں پر مشتمل ہے، اس کے پڑھنے کے بارے میں تمہارے نزدیک کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے، ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ نہایت عظیم عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور مندوبات میں سے ایک اہم ترین مندوب ہے، چاہے وہ دلائل الخیرات کے ذریعے سے حاصل ہو یا کوئی اور درود شریف کے صیغے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے حاصل ہو، ٹھیک۔ ہاں البتہ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے، ہمارے نزدیک سب سے بہترین درود شریف وہ درود ہے جس کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں؟ جی بھی کون سا درود شریف ہے؟ وہ درود ابراہیمی۔ وہ کون سا درود ہے بھائی؟ درود ابراہیمی ہے۔ تو ہمارے نزدیک زیادہ افضل یہ ہے کہ وہی درود شریف پڑھا جائے، اور جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے تو وہ بھی ہمارے نزدیک پڑھنا فضیلت سے خالی نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ دلائل الخیرات جو خاص طور پر جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، شیخ محمد سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، اس کے اندر انہوں نے وہ درود شریف کے صیغے بھی نقل کیے ہیں جو مختلف قسم کے احادیث کے اندر مروی ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ صیغوں کا اضافہ کیا ہے، اور پھر ان تمام درود شریف کو لکھنے کے بعد انہوں نے اس کو منزل کے اندر تقسیم کر دیا، ہفتوں کے دنوں کے اندر تقسیم کر دیا، اگر ہفتے کے دن اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ فضائل بھی مل جائیں گے،
اتوار کے دن یہ پڑھ لیا جائے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. جب زیادہ ہو تو مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے ہفتوں کے دنوں کے اندر جو ہے اس کو کیا کر دیا بھائی، تقسیم کر دیا ہے کہ ہفتے کے دن اس کو پڑھ لیا جائے، جمعے کے دن اس کو پڑھ لیا جائے، جمعرات کے دن یہ پڑھ لی جائے اور اتوار کے دن یہ پڑھ لی جائے. یہ ترتیب کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے، صرف یہ آسانی کے لیے ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ پڑھ لو گے یہ بھی صحیح ہے. اگر ترتیب کو کوئی الٹ پلٹ بھی دیتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارے نزدیک دلائل الخیرات پڑھنا یہ جائز ہے. ہمارے بزرگ ہمارا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی پڑھا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی جو ہے اس کی پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے اور روایت کہتے تھے کہ مجھے سکھائی ہے کس نے، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنے شاگردوں کو کہتے تھے. اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اجازت تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو اجازت دیا کرتے تھے. تو دلائل الخیرات پڑھنا ہمارے نزدیک یہ کیا ہے، جائز ہے. اس کا پڑھنے کے بارے میں ہم کسی قسم کی ممانعت و بیان نہیں کرتے. تو خلاصہ یہ نکلا کیا درود شریف پڑھنا تمہارے نزدیک یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں چونکہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے، میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا لازمی. میں کہتا ہوں مقصد ہے یہاں پر بھی. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے، جی بھائی مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں نا یہ درود شریف کے ہیں منکر. یہ درود شریف کے کیا بھی منکر ہے. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف زبان مبارک سے بتایا ہوا ہے یہ اس کے خلاف ہے. یہ ان کو چڑ ہے، ان کو کیا بھائی چڑ ہے. یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اب یہ جمعے کے دن درود شریف کو انہوں نے چھوڑ کر احمد رضا خان کا بنایا ہوا ایک پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس کے اندر بھی ہمیں اشکال ہے. مفتی صاحب مفتی نجیب اللہ عمر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے درود شریف نہیں ہے بلکہ یہ احمد رضا خان یہ اپنے گھر والوں کے نام ذکر کر رہا ہے. احمد رضا خان کے بیٹے کا نام تھا مصطفیٰ، سمجھ رہے بات کو، اور اس کی بیوی کا نام تھا رحمت. صحیح نام رحمت اس کو تھا. اب یہ اس کو جو ہے پیار محبت میں کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت. اب ظاہر سے بتا کہ جان جس طرح آج کل جو ہے اردو میں کہتا ہے نا جانو کہتے ہیں بیوی کو جانو، تو وہ اس طریقے سے اپنی بیوی کو کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں تو یہ ہمارے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے بلکہ اپنا بیٹا اور اپنی بیوی وغیرہ گھر والوں کو ذکر کر رہا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو وہ اب دیکھو یہ چیز آئی ہے مارکیٹ کے اندر تو اصل جو درود شریف پڑھنے کی مجلس ہوتی تھی یا جو شخص جو ہے درود شریف بیٹھ کر پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر اس کے خلل آ جاتا ہے. اور پھر جو ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر تو ان کو اختلاف نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس پر پڑھنے پہ ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے. درود ابراہیمی پڑھنے پر ان کو کیا ہوتا ہے بھائی؟ اختلاف ہوتا ہے. اب دیکھ لیں آپ کتابیں اٹھا کر اگر ان کی آپ کو ان کی کتابوں کے اندر تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ملے گا کہ درود ابراہیمی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سکھایا ہے ہمارے نزدیک تو سب سے افضل وہی ہے. اس سے بہتر کوئی درود ہو ہی نہیں سکتا. احمد رضا خان سے سوال ہوتا ہے ملفوظات کے اندر کہ ملفوظات کے اندر سوال ہوتا ہے کہ بزرگوں سے بعض چیزیں جو منقول ہوتی ہیں تعداد کہ اتنی تعداد میں یہ چیز پڑھنی ہے آپ نے، تو بعض حضرات اس تعداد میں نہیں پڑھتے تو اس کے الٹ ہو جاتا ہے عمل. سو مزمل اتنی دفعہ پڑھنی ہے. اگر کوئی شخص اس تعداد میں اضافہ کر دے یا کمی کر دے یا جو ہے آیت کریمہ اتنی تعداد میں پڑھنی ہے اس سے تعداد میں اضافہ یا کمی کر دے تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے بزرگوں نے جو تعداد بیان کی ہے نا یہ برکت سے خالی نہیں ہے گی، اس کے اندر رموز ہیں. اگر آپ اس میں کمی بیشی کرو گے تو اس کا الٹ وہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا مسئلہ آ جاتا ہے. سمجھ لو؟ تو جب وہاں پر بزرگوں کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود شریف منقول ہے وہاں پر تمہارا کیوں نہیں عقیدہ وہ ہوتا؟ وہاں کیوں تم فوراً کہہ دیتے ہو کہ جو درود شریف درود ابراہیمی پڑھے گا تو درود ابراہیمی پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. بریلویوں کے نزدیک درود ابراہیمی پڑھنا کیا ہے بھائی؟ گناہ کبیرہ ہے.
آپ کہو گے کہاں لکھا ہوا ہے، ہمیں ایسے خواب خواب بولے جا رہے ہیں. اٹھا لو نور العرفان، نور العرفان اٹھا لو. ٹھیک ہے بھائی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہوا ہے گناہ کبیرہ ہے درود ابراہیمی پڑھنا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے، کیا اس کے پڑھنے میں گناہ کبیرہ ہے؟ کتنی عجیب وہ بات ہے یہ، سمجھ رہے بات کو. اسی طریقے سے تفسیر نعیمی جلد 15 کے اندر سورۃ الکہف کی تفسیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، درود ابراہیمی پڑھنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. اب یہ ان کا چھوٹا موٹا مولوی نہیں، یہ کہے کہ نہیں چھوٹا سا مولوی ہے ہمارا، چھوٹا سا مولوی نہیں ہے گا، ان کا بہت بڑا مولوی ہے، ان کا اپنا مسلک کا، جس کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ حکیم الامت کہتے ہیں. آپ خام خواہ جو ہے بریلیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو. میں بریلیوں کے پیچھے نہیں پڑ رہا بھائی، حقیقت آپ کو دکھا رہا ہوں. بریلوی حضرات درود کے منکر ہیں، اور ان کو بغض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو حضور نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں درود شریف پڑھنا سکھایا ہے. صحابی آ گئے، یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہے، نماز میں آپ کو پر سلام کیسے پیش کریں، لیکن درود کیسے پڑھنا ہے اب ہمیں بتا دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا درود پڑھ کر بتا دیا، اس انداز میں آپ نے درود پڑھنا ہے. اب ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جس طرح نماز کے اندر جو افضل ترین عبادات میں سے ہے، یعنی یہ وہ عبادت ہے قیامت کے دن اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں جو ہوگا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اتنی اہم ترین عبادت جو کسی بھی وقت معاف نہیں ہے، چاہے انسان جتنا بھی بیمار ہو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ کھول بھائی دوں، وہ کھول. جو درود شریف جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے ہیں، سب سے افضل ترین وہی درود ہے. سمجھ رہے بات کو. اب دیکھو یہ کیا لکھ رہا ہے اس کے اندر، اب دیکھو یہ نور العرفان ہے، اس کے اندر یہ لکھ رہا ہے کیا کہتا ہے، غرض ہے کہ درود ابراہیمی نماز میں کامل ہے. درود ابراہیمی نماز میں کیا بھائی؟ کامل ہے، لیکن نماز سے باہر غیر کامل یعنی ناقص ہے. معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود شریف جو آپ نے بتایا ہے وہ ناقص ہے، اور احمد رضا کا جو بنایا ہوا درود ہے وہ کامل ہو جاتا ہے. الیاس قادری بنایا ہوا درود وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ کیا کہتا ہے کہ یہ کامل نہیں ہے گا، اور جی یہ کامل نہیں ہے، یہ ناقص ہے گا. اب تفسیر نعیمی ہے، ٹھیک ہے، وہ نور العرفان بھی اسی کی ہے، اور یہ تفسیر نعیمی بھی اسی کی ہے. اب اس کے اندر صفحہ نمبر جلد 16 ہے، صفحہ نمبر 110 ہے. اب یہ بھی دیکھنا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، نماز والا درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. نماز کے علاوہ پڑھنا کیا ہے بھائی؟ گناہ اور ناجائز ہے. اب آگے کہتا ہے وہابی دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر و دشمن ہیں، اس لیے وہ درود ابراہیم پڑھنے پر زور دیتے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. موضوعات، تنقیدات تا کے اندر ہوگی، ہاں تنقیدات تا کے اندر ہوگی. یہ کتاب ہے تنقیدات علی مطبوعات، مطبوعات. اب اس کے اندر یہ کیا لکھتا ہے ذرا یہ بھی ملاحظہ کر لیں آپ. یہ کہتا ہے کہ درود ابراہیمی یہ مکروہ تحریمی ہے، اور ہر مکروہ تحریمی گناہ کبیرہ ہوتا ہے. کہتا ہے کہ نماز کے باہر یہ درود شریف ابراہیمی پڑھنا اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا اور تعلیم نبوی کے خلاف ہے. نماز کے علاوہ نہیں پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے رسول اللہ ہمیں درود شریف پڑھنا سکھایا، آپ نے درود پڑھنا سکھا دیا، اور پھر آپ نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اس پر کتنے؟ اللہ 10 رحمت نازل فرمائے گا.
تو جو حضور نے درود شریف سکھا دیا ہے اس کے پڑھنے میں کیا اب عجیب بات ہے، یہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، کیا بھی استاد یہ درود شریف ناقص ہے، کیا بھی ناقص ہے اور گناہ کبیرہ اس کا پڑھنے میں پڑھنا۔ اصل میں خود درود کے منکر ہیں، خام خواہ اہل سنت والجماعت علماء احناف دیوبند کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ درود کے منکر ہیں۔ بات مسئلہ وہی ہے جہاں جہاں علماء احناف دیوبند نے سنت کی اتباع کی ہے کہ انہوں نے وہی دیکھا کہ چونکہ یہ دیوبندی حضرات سنت پر عمل کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک بدعت لے کر آئے ہیں، اور اس بدعت کا نام انہوں نے رکھا ہے بدعت حسنہ۔ کیا رکھا اس نے؟ بدعت حسنہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ہر چیز لے کر آئیں گے۔ آپ دیکھو کہ ہم 5 ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، بالکل حکم ہے، لیکن آپ دیکھو کہ جان بوجھ کر پانچوں کو نیچے رکھتے ہیں، جان بوجھ کر پانچوں کو نیچے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے اصل میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا، ابو بکر کا تہبند نیچے ہو جاتا، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بار بار میں اوپر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر تم اس میں سے نہیں ہو، یہ تکبر کی علامت ہے، اس وجہ سے اس کو کہا کہ نیچے نہیں لٹکو۔ تو بتاؤ کیا احکام کیا اس پر لگائے جاتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر یہ علامت پائی جائے گی تو پھر یہ حکم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ حکم عمومی ہوتا ہے یا جو ہے خاص ہوتا ہے؟ احکام کے اندر عموم ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس میں وہ دیکھی جاتی ہے اب علت وہ پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی، علت نہیں پائی جا رہی لہٰذا نبی کے زمانے کے اندر حضور نے پوچھا کسی سے کہ بھئی تو نے تیری نیت کیا تھی طلاق، اس نے کہا میری طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، کہا چلو ٹھیک ہے تیری بات پر عمل کریں گے۔ آج کل کا آپ اس پر عمل کرتے ہو؟ نہیں، اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ ان کو کہاں سے وہ ہے چڑ ہے؟ دیوبند سے۔ دیوبند اگر اس سنت پر عمل کریں گے تو ہم نہیں کریں گے، اس پر ہم نے وہ چیز نہیں لیں گے۔ دیوبند انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے اپنے صفوں کو سیدھا کرو، صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ صحابہ آتے تھے اپنی صفوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنی صفوں میں کیا ہوتے تھے؟ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے تھے، جب مکبر تکبیر شروع کرتا دیکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل چکے ہیں، یہاں سے جو ہے تکبیر کہنے والا کھڑا ہو کر تکبیر کہنا شروع کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھتے نہیں تھے جیسے کہ آج کل یہ ان کے مولوی جو ہوتا ہے وہ آتا ہے پہلے امام، وہ آ کر پہلے آگے آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر مکبر کھڑا ہوتا ہے بعد میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے دیکھتے تھے کہ آ رہے ہیں، مکبر کھڑا ہو جائے تکبیر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے جس صف کے پاس سے گزرتے وہ صف کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ابھی مکبر نے مکمل وہ نہیں کہا ہوتا تھا، آخری جو جملہ ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ کہنے کے بعد ابھی جو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ کہا ہوتا تھا، آخر میں اللہ اکبر اس کو کہنا تھا، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ کب ہے؟ یہ ساری چیزیں کب ہیں؟ اور آپ دیکھو کہ ہمارے علماء نے کہا بھئی تکبیر تحریمہ یہی ہے، اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو جیسے ہی امام اللہ اکبر کہے آپ بھی اللہ اکبر کہو، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پہلے صفوں کو سیدھا کر لو بعد میں تکبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مطلب یہ بیان کرنا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا ہے، مطلب یہ غلط ہے آپ کا کہ پہلے بیٹھے رہو جیسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنو پھر کھڑے ہو جاؤ، یہ مطلب غلط ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کھڑا آپ نے صفوں کے لیے پہلے سے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جب کسی نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن لیا اب اس کے لیے بیٹھنا صحیح نہیں ہے، اب تو ضروری ہو چکا، کھڑا ہو جا بھائی، اب ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا مطلب یہ تھا کہ اتنی دیر سے جو تو اب تک بیٹھا ہوا تھا اب نہیں بیٹھ، اس سے بات یہ مطلب نہیں ہے گا کہ وہ پہلے بیٹھا رہے گا، جب یہ الفاظ سنے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح وہ کھڑا ہو جائے گا، کہہ رہے کھڑا تو تجھے پہلے سے ہو جانا چاہیے تھا، تو اگر ابھی تک تو کھڑا نہیں ہوا تو اب کھڑا ہو جا تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ مطلب ہے اس کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی تو جہاں جہاں علماء دیوبند نے کسی سنت پر عمل کیا ہے یہ اس کی مخالفت کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کو اصل بغض کس سے ہے بھئی؟
علماء دیوبند سے۔ علماء دیوبند نے کہا سب سے افضل ترین درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ انہوں نے فوراً لکھا نہیں یہ کیسے کہہ دیا، درود ابراہیمی کیوں ہو سکتا ہے افضل، انہوں نے کیوں کہہ دیا؟ بس ان کے کہنے کی وجہ سے ہم فتویٰ لگائیں گے درود ابراہیمی پڑھنا۔ پہلی بات درود ابراہیمی ناقص ہے، یعنی حضور کی تعلیمات ناقص ہے کیا؟ معذرت، حضور کی تعلیمات ناقص ہے کیا؟ حضور کا بتایا ہوا درود ناقص ہے، اس کا پڑھنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ عجیب ہے یار، عجیب فتوے دے رہے ہو آپ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بس اس کا قول ہے، بس یہ وہ، تو بھائی اس کا اپنا یہ چیز تو دیکھو نا، حکیم الامت ہے وہ، کیا ہے بھائی تمہارے مسلک کا حکیم الامت، یہ تو ایک شخص نہیں نکل ان کا حکیم الامت، بڑے مزے کی بات بتاتا حکیم الامت۔ ہاں تھانوی دیوبند بھی میں بھی حکیم الامت تھا نا، کون؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی مختلف فنون کے اوپر، لکھنے کے بعد جو ہے حضرت کو لقب دیا گیا یہ تو حکیم الامت ہے، یہ امت کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ جس طرح ایک حکیم جو ہوتا ہے نا وہ بیمار کی کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے، اسی طریقے سے حضرت جو ہے جو گناہ کے اندر لوگ مبتلا ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، حضرت بھی ان کی بیماریوں کو تشخیص کرتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کے حکم جاری فرما رہے ہوتے ہیں۔ میں حکیم تھے نا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت یہ جو ہے نا میں وہ ہندو جو ہے اس کا کنواں ہے، وہاں پر سب ہندو لوگ پانی بھرتے ہیں، میں بھی وہاں سے جا کر پانی بھر لیتا ہوں، کیا وہاں سے پانی بھرنا، میں مسلمان ہوں، کیا وہاں سے پانی بھرنا میرے لیے جائز ہے؟ پانی صاف ہوئے گا یا نہیں؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، جلدی جا اپنے گھر کے سارے برتن دھو، سارے کپڑے دھو، پورے گھر کو دھو لو، تمہارا گھر ناپاک ہو گیا ہے، اب تک سارا پانی وہاں سے استعمال کیا؟ کہا ہاں وہاں سے، آئندہ نہیں جانا ادھر۔ وہ چلے گیا شخص، بعد میں جو ہے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت مسئلہ تو اس طرح نہیں ہے گا، مسئلہ تو یہ ہے کہ کہیں سے بھی پڑھ لو، آپ پانی بھر سکتے ہو، یہودی کے کنویں سے بھرو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہندو کے کنویں سے بھرو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان کے کنواں تو سب برابر ہے سب کا، اس میں آپ نے کیسے کہہ دیا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کہا اصل میں بات یہ ہے میں نے اس کے مزاج کو دیکھا، یہ شخص ہندوؤں کے ساتھ بیٹھتا، جب یہ پانی بھرنے کے لیے وہاں جائے گا اس کی ملاقات ہندوؤں کے ساتھ ہوگی، یہ ان کے ساتھ دوستی لگائے گا، ان کے ساتھ کھائے گا پیے گا، ان کے ساتھ باتیں کرے گا، پھر ان کی شادی میں شریک ہوگا، ان کی خوشی میں شریک ہوگا، ان کے غم میں۔ مجھے خطرہ تھا کہ یہ اپنے ایمان کو ضائع نہ کر دے بعد میں، اس لیے میں نے اس کو پہلے سے ایسا حکم بیان کیا، صرف اگر میں اس کو یہ کہہ دیتا وہاں سے پانی نہیں بھرنا چاہیے تو پھر بھی یہ کبھی کبھی تھوڑا سا چلو ملاقات کے لیے تو چلے جاتا، پانی نہ بھرتا۔ میں نے کہا کہ بھئی سارے گھر کا کپڑے بھی دھو، برتن بھی دھو لو، ساری جگہ دھو لو، تاکہ اس کو پتہ چلے گا بڑا سخت معاملہ آئے گا، بڑا سخت معاملہ آئے گا، سمجھ گئے بات کو؟ تو بہرحال حضرت تو حکیم الامت کی اس وجہ سے حضرت کو لقب دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی کہا ہمارا ان کا حکیم الامت ہے دیوبندی کا، ہمارا بھی ایک حکیم الامت ہونا چاہیے، ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے بھائی؟ حکیم الامت ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کریں، تو وہاں سے ایک کتاب ابھی کل آپ نے اٹھا کے دی تھی میرے کو، جیم کے اندر لکھی ہوئی ہے جا الحق، رکھی ہوئی ہے نا، جا الحق، اس نے یہ کتاب لکھی، اس نے کیا کی بھائی؟ احمد یار خان گجراتی نے یہ کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد جو ہے یہ آیا اپنے بڑے کے پاس اور اس کو کہا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اس نے کتاب پڑھنے کے بعد کہا او تم تو حکیم الامت ہو، تم کیا ہو بھائی؟ حکیم الامت ہو۔ تو آپ کا حکیم الامت، اب ہم نہیں کہہ رہا، آپ خود کہتے ہو وہ حکیم الامت ہے، آپ کا حکیم الامت لکھ رہا ہے، اپنی تفسیر کے اندر لکھ رہا ہے، اس تفسیر کے اندر لکھ رہا ہے کہ کیا کیا ہے بھائی؟ درود ابراہیمی پڑھنا کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ بعض بریلوی جو ہے بڑے معصوم کے ساتھ وہ بس اس کے جو ہے اپنی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ جو ہے اصل میں تفسیر نعیمی جو ہے اس نے کم جلدیں لکھی تھیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے یہ جو جس جلد کے اندر 16ویں جلد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے نا، وہ جو ہے اقتدار احمد خان نعیمی نے لکھی، اس کا بیٹا تھا تو اس کے بیٹے نے یہ بات کی ہے، ہم اس کے بیٹے کی اس بات سے متفق نہیں ہے، یہ بھی وہی ہے گا اور یہاں پر بھی وہی ہے، ایک ہی ہے، تو لہٰذا یہ اس کی بیٹے کی باتیں ہیں، یہ اس کی باتیں نہیں ہیں۔
اپنا کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ کے جاتا ہے پیچھے، ہاں اثرات نشانی چھوڑ کے جاتا ہے، کچھ پکڑا جاتا ہے وہ۔ ايوه اب چور، اب کہتے ہیں نا چوری کر لی، ہم، تو جو تفسیر نعیمی، چلو وہ تو خود احمد یار خان گجراتی نے لکھی ہے، اب کیا کہو گے؟ اب کیا، اس وقت ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔